السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ انعام مکی صورت، 7ویں سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 14 سے 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ آپ ان سے کہیے، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سب کو کھانا کھلاتا تو ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں۔ آپ ان سے کہیے، مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ جی، یعنی اللہ کے حقیقی الہہ ہونے کا ایک معیار تو یہ ہے کہ تمام کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ کائنات کی تخلیق میں چونکہ کسی بھی دوسرے الہہ کا حصہ نہیں، لہٰذا وہ الہہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ سب دوسروں کو کھلاتا ہے لیکن خود کسی سے کچھ نہیں کھاتا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ کبھی الہہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کھانے کا محتاج ہے اور اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سب لوگ کھانے تک کے لیے اس کے دستے نگر ہیں، یعنی جو محتاج ہے الہہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقی الہہ وہی ہو سکتا ہے جو کسی کا دستے نگر اور محتاج نہ ہو۔ اب دیکھیے، مشرکوں نے جن جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ ان بندوں کو رزق دینے کے بجائے الٹا ان سے رزق لینے کے محتاج ہیں۔ کوئی فرعون خدائی کے ٹھاٹھ جما ہی نہیں سکتا جب تک اس کے بندے اسے ٹیکس اور نذرانے نہ دیں۔ نہ کسی صاحب قبر کی شان معبودیت قائم رہ سکتی ہے جب تک اس کے عقیدت مند اور پرستار اس کا مقبرہ تعمیر نہ کریں، اور کسی دیوتا کا دربار خداوندی اس وقت تک ساج ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پجاری اس کا مجسمہ بنا کر کسی عالی شان مندر میں نہ رکھیں۔ گویا یہ سب مصنوعی الہہ بیچارے خود اپنے بندوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے بل بوتے پر قائم ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں، اور یہی اس کے حقیقی الہہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے، لہٰذا اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ نیز آپ کہیے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ کی نافرمانی ہونا ناممکنات سے ہے۔ دراصل یہ دوسرے لوگوں کو تنبیہ اور تہدید کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ اگر رسول بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو قیامت کے دن اس سے بھی باز پرس ہو سکتی ہے، پھر دوسرے لوگ اپنا انجام خود سوچ لیں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین۔ اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کیا، اور یہ نمایاں کامیابی ہے۔ جی، یعنی جنت میں اعلیٰ درجات تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص اس دن دوزخ کے عذاب سے نجات بھی پا جائے تو سمجھے کہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اللہ نے اس پر اپنا خاص فضل و کرم کیا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بلائی کرنا چاہے تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی، اس آیت سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، کیونکہ جس انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دکھ درد کو دور کرنے والا اور فائدہ پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے، تو وہ کسی دوسرے کو کیوں پکارے گا، یا اس کی نظر و نیاز کیوں دے گا، یا اس کے آگے سر تسلیم خم کیوں کرے گا؟ کیونکہ انسان جب بھی شرک کرتا ہے تو انہی دو باتوں کی خاطر کرتا ہے، ایک فائدہ کے حصول کی خاطر، دوسرے نقصان سے بچنے کے لیے۔
اگر ان دونوں باتوں کا مالک و مختار اللہ کو ہی سمجھ لے گا تو اسے شرک کی ضرورت پیش آ ہی نہیں سکتی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ دانا اور خبر رکھنے والا ہے۔ جی، یعنی کوئی شخص غلبہ اور اقتدار کے پنجے سے نکل نہیں سکتا، نہ کہیں بھاگ کر جا سکتا ہے، لہٰذا بندوں کے لیے بہتر روش یہی ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ وہ بندوں کے حالات سے پوری طرح آگاہ ہے اور خوب سمجھتا ہے کہ ان کے لیے کون سی کارروائی مناسب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے کفر اور شرک سے محفوظ فرمائے، آمین۔